بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا موضوع ہے زال، زے، زواد اور زوئیں کی آوازوں کی پہچان اور درست املا تحریر کرنا سیکھیں گے، تو آپ سب لوگ میرے ساتھ رہیے گا۔ زال، زے، زواد اور زوئیں کا صوتیاتی فرق۔ یہ چاروں حروف دیکھنے میں اور کبھی کبھی سننے میں بھی ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کی آوازیں اور استعمال بالکل مختلف ہیں، اور اگر ہم انہیں صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں تو معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو چلیے آج ان کے صحیح آواز کیا ہے اور انہیں کس طرح استعمال کرتے ہیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کہیں گے زال، زال، زے، زے، زواد، زواد، زوئیں، زوئیں۔ ان چاروں حروف کو پڑھیں اور ان کو لکھنے کی مشق کریں تاکہ آپ کو ان کی پہچان ہو سکے۔ زال، زے، زواد۔ زواد کو عربی میں دواد بھی کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں ہم اس کا تلفظ زواد ادا کریں گے۔ اور زوئیں، یہ چاروں حروف تہجی عربی اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں عام طور پر زال، زے، زواد اور زوئیں کی صوتیات یعنی آوازوں میں فرق بہت کم ہوتا ہے۔ فرق صرف لکھائی اور معنی میں ہوتا ہے، تلفظ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اردو بولنے والے اکثر اوقات انہیں ایک جیسا پڑھتے ہیں، اس لیے معنی سمجھنے کے لیے لکھائی بہت اہم ہے۔ زال، زے، زواد اور زوئیں جب حروف تہجی کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کی آواز زے کی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ان چاروں حروف کو ہم زے کی آواز نکالیں گے، ز کی آواز نکالیں گے۔ روزمرہ گفتگو اور اردو تلفظ میں ان چاروں کی آواز ایک جیسی یعنی زے کی آواز بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ز ذاکر، ز زبان، ز ضبط، ز ظاہر، سب میں زے کی آواز آئے گی۔ اردو میں درست لکھنا اہم ہے، لیکن پڑھنے میں فرق کرنا ضروری نہیں۔ یہاں زال سے شروع ہونے والے، درمیان میں آنے والے اور آخر میں آنے والے اردو الفاظ دیے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کو آسانی سے سیکھنے میں مدد ملے۔ زال سے شروع ہونے والے الفاظ ابتدا میں ذخیرہ، ذرہ، ذہین، ذبح، ذائقہ، ذمہ داری، ذلت، ذریعہ، ذکر، ذوق۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ ہوں گے، آپ کتابوں کو پڑھیے اور ان میں تلاش کیجیے اور ان کو لکھنے کی مشق کیجیے۔ زال درمیان میں آنے والے الفاظ کے ساتھ۔ زال کو اگر حروف تہجی کے ساتھ جوڑا جائے گا اور وہ درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا تو اس کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اگر وہ زے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس کی بناوٹ اس طرح سے ہوتی ہے۔ تو لکھائی میں اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ بذریعہ، مذاق، مذہب، آذان، اذیت، نذرانہ، اذکار، تذلیل، مذمت، تذکرہ۔ اب ان الفاظ کو آپ لکھنے کی مشق کیجیے تاکہ آپ کی املا درست ہو جائے۔ اردو میں الفاظ کے آخر میں زال بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور جب آتا ہے تو وہ زیادہ تر عربی یا فارسی سے ماخوذ الفاظ ہوتے ہیں۔ امتیاز، محاذ، نفاذ، ماخذ، ماخوذ۔ یہاں پر زے سے شروع ہونے والے، درمیان میں آنے والے اور آخر میں آنے والے اردو الفاظ دیے جا رہے ہیں تاکہ طلباء کو بآسانی سیکھنے میں مدد مل جائے۔ زے سے شروع ہونے والے الفاظ کی ابتدائی شکل: زبان، زرافہ، زندگی، زخم، زنجیر، زیور، زندہ، زہر، زمانہ، زرد۔
زے درمیان میں آنے والے الفاظ کے ساتھ زے کی بناوٹ جب درمیان میں آئے گا تو تبدیل ہو جائے گی۔ زال اور زے کی بناوٹ کا فرق میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ مزہ، خزانہ، بزرگ، مزید، وزن، آزاد، عزیز، خزاں، ہزار، مزہ۔ زی آخر میں آنے والے الفاظ کے ساتھ راز، ساز، سبز، نماز، جہاز، آواز، باز، پیاز، طرز، پرواز، انداز، طنز، میز، تیز، روز۔ یہاں ضاد سے شروع ہونے والے، درمیان میں آنے والے اور آخر میں آنے والے الفاظ دیے جا رہے ہیں تاکہ طلباء کو آسانی سے لکھنے میں، تحریر کرنے میں مدد ملے۔ ضاد سے شروع ہونے والے الفاظ یعنی ابتدائی شکل ضعیف، ضرورت، ضائع، ضمانت، ضبط، ضلع، ضامن، ضمیر، ضد، ضرب۔ ضاد درمیان میں آنے والے الفاظ کے ساتھ تضاد، مرضی، غضب، مضمون، حضور، عضو، رضا، رمضان، قاضی، حاضر۔ ضاد آخر میں آنے والے الفاظ کے ساتھ فیض، باز، فرض، عرض، اعتراض، مریض، قرض، نبض، حوض، ناراض۔ یہاں زوئیں سے شروع ہونے والے، درمیان میں آنے والے اور آخر میں آنے والے اردو الفاظ دیے جا رہے ہیں تاکہ طلباء کو آسانی سے سیکھنے میں مدد ملے۔ زوئیں سے شروع ہونے والے الفاظ کی ابتدائی شکل ظاہر، ظلم، ظلمت، ظرف، ظہور، ظافر، ظروف، ظہر، ظرافت، ظفر۔ زوئیں کے درمیان میں آنے والے الفاظ عظیم، نظام، مظاہرہ، حفاظت، نظافت، مظلوم، نظارہ، حاضر، منظر، نظر، انتظار، تنظیم، نظریہ۔ آپ نے دیکھا زوئیں کی آواز تبدیل ہو کر زے میں تبدیل ہو گئی۔ تو ان الفاظ کو تحریر کریں تاکہ آپ ان کے فرق کو پہچان سکیں۔ زوئیں آخر میں آنے والے الفاظ کے ساتھ حفیظ، واعظ، تحفظ، لحاظ، لفظ، ملحوظ، تعویذ، محفوظ، غلیظ اور تلفظ۔ ان الفاظ کو بار بار تحریر کیجیے تاکہ تحریر کرنے کے دوران آپ ان کو فرق کو سمجھ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو زال، زے، ضاد اور زوئیں کے صوتیاتی فرق کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔ یاد رکھیے تلفظ اور املا دونوں میں بہتری وقت اور مشق سے آتی ہے۔ یہاں پر آپ کو املا کی درستگی کے لیے جملے دیے گئے ہیں۔ ان جملوں میں جو الفاظ غلط تحریر ہوئے ہیں ان کو سمجھ کر اور پہچان کر درست تحریر کیجیے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔